اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سینشین پر تشریف فرما صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و معزز رکن پارلیمنٹ نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، دیگر مجلسی قائدین، امیدواران مجلس اتحاد المسلمین، سننے والے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میری عزت ماں پردہ نشین ماں اور بہنوں، وقت کم ہے اور اپنی بات کو رکھتا ہوا رخصت ہو جاؤں گا۔ آپ کو صدر مجلس کو بھی سماعت فرمانا ہے۔ مختصراً یہی بات کہوں گا کہ مجلس اتحاد المسلمین آپ کی اپنی جماعت ہے اور اس جماعت کو آپ نے اپنے دعاؤں سے سجایا ہے، تو اپنے اتحاد سے آپ نے اس جماعت کو سنوارا ہے۔ اس جماعت کے لیے ہمارے آبا و اجداد نے اور اسلاف نے بنیادوں کو اپنے خون اور پسینے دیے ہیں، اور مجلس اتحاد المسلمین کی بنیاد کو اپنے دعاؤں سے اور اپنی قربانیوں سے بنایا ہے۔ اور آج مجلس اتحاد المسلمین جس مقام پر کھڑی ہے یہ مرہون منت ہے، تو اللہ فخر ملت علیہ رحمہ کی خبر کو نور سے بھر دے، اللہ سالار ملت کی خبر کو نور سے بھر دے، اللہ وہ مجلس اتحاد المسلمین کے وہ سارے جیالے جو آج اس دنیا میں نہیں ہے، انہوں نے فخر ملت کا ساتھ دیا اور مجلس کے بنیاد کو مضبوط کیا۔ آج وہ بزرگ جو ہمارے درمیان میں نہیں ہے، انہوں نے اپنا خون دیا، اپنا پسینہ دیا، سالار ملت کا ساتھ دیا اور مجلس کے بنیادوں کو مضبوط کیا۔ مجلس کے بنیاد اتنی مضبوط ہے کہ آج اس بنیاد کو کوئی ہلا نہیں سکتا۔ فاتح وہ نہیں ہوتا جو زمین فتح کر لے یا پھر انتخابات جیت جائے، حقیقی فاتح وہ ہوتا ہے جو دلوں کو فتح کرتا ہے، اور مجلس اتحاد المسلمین نے حیدرآباد اور ریاست تلنگانہ کے سارے مسلمانوں کے دلوں کو فتح کیا ہے اور ان کے دلوں میں گھر بنایا ہے، دلوں میں جگہ بنائی ہے۔ اور یوں ہی مجلس کا کارواں نہیں بنا، راتوں رات یہ اتحاد نہیں بنا، جماعت راتوں رات نہیں بنی، قربانیاں ہوئیں، اور کئی نسلوں کی قربانی کے بعد آج مجلس اتحاد المسلمین کو یہ موقع عطا ہوا۔ اپنے ذہنوں پر زور ڈال کر سوچئے اس بات پر کہ آج ہندوستان کی سیاست کے شور و غل میں کئی آوازیں سنائی دیتی ہیں، کہیں پر مودی کی آواز تو کہیں گاندھی کی آواز، کہیں یادوں کی آواز تو کہیں بہوجن کی آواز، تو کہیں ریڈی کی آواز، کہیں راؤ کی آواز، کہیں ویلما کی آواز، کہیں کاپو کی آواز، کہیں لنگیات کی آواز۔ بہرحال ہر آوازیں سنائی دیتی ہیں، لیکن اگر کہیں پر ہماری اپنی آواز، مظلوم مسلمانوں کی آواز اگر سنائی دیتی ہے تو وہ صرف اور صرف مجلس اتحاد المسلمین سے نکلی ہوئی آواز وہ مسلمانوں کی آواز ہے۔ اور مجلس اتحاد المسلمین نے زندگی کے ہر شعبے حیات میں کام کیا۔ ایسا نہیں کہ صرف جذباتی بیانات دیے یا جذباتی نعرے دیے، بلکہ مجلس اتحاد المسلمین نے قوم کی تعمیر کے لیے جذباتی تحاریر و جذباتی نعروں کے ساتھ حوصلہ اور عزم کے ساتھ آگے بڑھتی گئی۔ زندگی کے ہر شعبے حیات میں آپ کے درمیان میں رہی۔ مجلس کی اپنی تاریخ ہے، جب مجلس کا احیا ہوا تو اس وقت خوف اور مایوسی کے بادل منڈلا رہے تھے۔ ہمارے تخت و تاج عجائب گھر کی زینت بن چکے تھے، ہماری لہلاتی ہوئی کھیتیاں اجڑ چکی تھیں، عصمت و آبرو لٹ چکے تھے، خوف اور مایوسی کے بادل منڈلا رہے تھے، تو وہ آپ ہی کا اتحاد تھا، آپ ہی کی دعائیں تھیں، آپ ہی کا تعاون تھا کہ قوم کے اتحاد نے اپنے اتحاد کی طاقت کے ذریعے اپنے سروں پہ منڈلانے والے خوف اور مایوسی کے بادلوں کو اچک کر اپنے ہاتھوں سے ہٹایا اور ان بادلوں کو صاف کیا اور ایک
نئے عزم و ارادے کے ساتھ آگے بڑھی۔ مجلس نے یہ کہا کہ معاشی پسماندگی کو دور کیا جائے گا، تعلیمی پسماندگی کو دور کیا جائے گا، مرکز سیاسی پہ آپ کو منظم و متحد کیا جائے گا۔ تو سوال یہ ہے، کیا مجلس نے اپنے احیاء کے وقت کیے گئے وعدوں کو پورا کیا یا نہیں؟ مجلس نے وعدوں کو پورا کیا، تعلیمی اداروں کا جال بچھایا، تو فسادات میں تڑپ کر دم توڑنے والے ڈاکٹروں کی عدم توجہ و لاپرواہی پر عثمانیہ دواخانے میں تڑپ کر دم توڑنے والے ان مسلمانوں کو اپنے دواخانوں کے ذریعے ان کے زخموں کو بھرا، ان کا علاج کروایا۔ لوگ نہیں جانتے 1990 کا آخری فساد، یہاں بزرگ ہے تو گواہی دیں گے، مساجدوں سے آوازیں آ رہی تھیں، کانگریس کی حکومت ایک چیف منسٹر کو ہٹانے کے لیے فسادات برپا کی، کالے لباس میں لوگ نکل کر تباہی مچائے۔ ارے میری آنکھوں نے دیکھا 90 کے ان فسادات کو عثمانیہ دواخانے کے کوریڈور میں مسلمانوں کی تڑپتی ہوئی، کئی زخمی مسلمان تھے تو ان کی لاشیں تھیں۔ وہ دردناک منظر مجھے آج بھی یاد ہے۔ ارے آج آپ بتاؤ کہ مکہ مسجد کے دھماکوں کے بعد گولیاں لگیں، زخمی ہوئے، اور سارے کے سارے زخموں کا علاج ہم نے مکہ مسجد سے 2 منٹ کی دوری کے فاصلے اسرا دواخانے پر ایمرجنسی کی ٹیم ریڈی رکھی، دوائیں ریڈی رکھے، سرجنز کو ریڈی رکھے، اور بلا لحاظ مذہب و ملت ہم نے زخمیوں کا علاج کیا اور مدد کی۔ ارے آج اس بات پہ غور و فکر کریں کہ جو لوگ آج مجلس پر الزام لگاتے ہیں، مجلس پر تنقید کرتے ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں تم نے کیا دیا؟ اے کانگریسیوں، تم نے 50,000 فسادات کے ذریعے ہماری عزتوں کو لوٹا، عصمتوں کو لوٹا، آبادیوں کو خاک کی ڈھیر میں تبدیل کیا، ہمارے کاروبار کو لٹوایا، اور ہمارے نوجوان نسل کے مستقبل کو تاریکی میں ڈال دیا۔ اور برہمی و غصے کا اظہار کیا تو کمیٹیز بنائی، انکوائریز کمیشنز بنائے، لیکن کیا انصاف ملا؟ ارے تم نے فسادات کے ذریعے ہم کو تباہ برباد کیا، تو اس کے بعد ہم کو پسماندہ رکھا، ہم کو پچھڑا ہوا رکھا، سب سے پیچھے رکھا۔ ہماری پسماندگی پر جب ہم چیخنے لگے، چلانے لگے، حق کی آواز بلند کرے، تو ہمارے غصوں کو ٹھنڈے کرنے کے لیے کبھی گوپال سنگھ کمیٹی بنا دی، تو کبھی سچر کمیٹی بنا دی، کبھی رنگناتھ مشرا بنا دی، کبھی کنڈو کمیٹی بنا دی، لیکن کیا ہوا؟ کیا پسماندگی دور ہوئی؟ کیا کمزوری دور ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ کانگریسی صرف اور صرف دھوکہ دیتے آئے ہیں، جھوٹ بولتے آئے ہیں۔ یہی وہ کانگریسی تھے جنہوں نے عبدالواحد اویسی کو ایک کاغذ بھیجا اور کہا کہ دستخط کر دو، جیل سے چھوڑ دیں گے۔ کاغذ میں کیا لکھا تھا؟ مجلس اتحاد المسلمین سیاست میں حصہ نہیں لے گی۔ ارے یہی کانگریس ہے جس نے فسادات کے ذریعے تباہ و برباد کیا۔ ارے یہی وہ کانگریس ہے، میں یہ بھی کہوں تو غلط نہ ہوگا، کہ درندوں کی طرح انسانیت کے قافلوں کو لوٹنے والوں کا نام کانگریس ہے۔ ہر جگہ ہندوستان کا کوئی چپا نہیں بچا جہاں پہ فسادات نہیں ہوئے۔ کیا حیدرآباد میں نہیں ہوا رمیزابی کا فساد؟ کیا حیدرآباد میں نہیں ہوا 1990 کا فساد؟ کیا حیدرآباد میں نہیں ہوا سبزی منڈی کا فساد؟ کیا بہار میں نہیں ہوا؟ بہار شریف میں نہیں ہوا؟ کیا روڈ قلعہ میں نہیں ہوا؟ کیا نیلی کا فساد آسام میں نہیں ہوا؟
کیا اجمیر کا فساد نہیں ہوا؟ کیا جمشید پور کا فساد نہیں ہوا؟ کیا بھیونڈی کا فساد نہیں ہوا؟ کیا بھاگلپور کا فساد نہیں ہوا؟ کیا ملیح آباد کا فساد نہیں ہوا؟ کیا ہاشم پورے کا فساد نہیں ہوا؟ کیا تاڑا دینے والے کا نام کانگریس نہیں ہے؟ کیا پوٹا کے نام پر مسلمانوں کو جیلوں میں ڈالنے والوں کا نام کانگریس نہیں ہے؟ کیا بابری مسجد کا تالا کھولنے والوں کا نام کیا کانگریس نہیں ہے؟ ارے شیلا نیاس کرانے والی کا بھی نام کانگریس ہے، بابری مسجد کو شہید کرنے والوں کا نام بھی کانگریس ہے۔ اور دھوکہ، ارے میں کہتا ہوں تو لوگوں کو برا دکھے گا کہ کانگریس کو دھوکے باز کہہ رہے ہیں۔ ارے اس سے بڑا دھوکہ اور کیا ہوگا؟ سپریم کورٹ کو حلف نامہ دیا بابری مسجد کی حفاظت کریں گے، دھوکہ دیا۔ ہندوستان کی پارلیمنٹ میں کہا مسجد کو دھکا نہیں لگے گا، دھوکہ دیا۔ نیشنل انٹیگریشن کونسل سے کہا کہ حفاظت ہوگی لیکن حفاظت نہیں ہوئی، دھوکہ دیا۔ ارے یہ وہی کانگریس ہے جو بار بار دھوکہ دیتی آئی، یہی وہ کانگریس ہے جس نے مجلس اتحاد المسلمین کو کئی مرتبہ دھوکہ دیا۔ ارے یہی وہ کانگریس ہے جو بار بار صرف ہمارے ووٹ لیتی ہے، اور آج ایک طرف یہ کانگریس ہے تو دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جو گھر واپسی کے نام پہ ہم کو ڈرا رہے ہیں، ہم کو مار رہے ہیں، ہم کو پیٹ رہے ہیں، یا تو پھر لو جہاد کے نام پر مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، یا پھر بلڈوزروں کے ذریعے ہمارے گھروں کو گرانے کے لیے بڑھتے ہیں، یا تو پھر وہ حجاب کے نام پر معصوم بچیوں کو تعلیم سے محروم رکھنا چاہتے ہیں، یا پھر مکہ مسجد اور دوسرے مساجد کے لیے آج اگر ہم کچھ منظوری کرواتے ہیں تو ان کو برا دکھتا ہے۔ آج یہ لوگ صرف خوف کا ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں، کبھی لو جہاد، گھر واپسی، حجاب، بیف بینڈ، لنچنگ، یہی ہے۔ اور کل ہندوستان کے وزیر اعظم بیان دیتے ہیں کہ وہ آئی ٹی سینٹر جو آ رہا ہے یہ اپیزمنٹ کی پالیسی، خوشنودی کی پالیسی ہے۔ افسوس کہ ہمارے ملک کی جمہوریت کی خوبصورتی دیکھو کہ اس ملک کی عوام کا دل اتنا بڑا ہے کہ انہوں نے چائے بیچنے والے کو ہندوستان کا وزیر اعظم بنایا، اور یہ وزیر اعظم بننے کے بعد دل کو کشادہ نہیں کر سکے۔ ارے یہ آئی ٹی کا اگر ہب آئے گا، آئی ٹی ٹاور آئے گا، الیکٹرانک سٹی آئے گی، تو اس میں صرف مسلمان نہیں، ہندو بھی آئیں گے، سکھ بھی آئیں گے، عیسائی بھی آئیں گے، سب آئیں گے۔ ارے آپ بتاؤ، کیا پرانے شہر میں اسکول بن جائے تو اپیزمنٹ، پرانے شہر میں دواخانہ بن جائے تو اپیزمنٹ، پرانے شہر میں ایک اسٹیڈیم بن جائے تو اپیزمنٹ؟ کیسی بات؟ ارے تمہارا دل چھوٹا ہے، ہمارا دل بہت بڑا ہے۔ آؤ ہمارے دواخانوں میں آ کر دیکھو، آج بھی چلو اور دیکھو، اسرا ہاسپٹل میں 30% نہیں 50% بیمار لوگ کوئی اور نہیں بلکہ وہ ہندو بھائی ہیں جو علاج کروا رہے ہیں۔ اویسی ہاسپٹل میں دیکھو، وہاں پر بھی غیر مسلم ہیں۔ ارے ہمارا دل دیکھو کہ ہمارے دروازے، ہمارا دل سب کے لیے کھلے ہیں، کسی کے لیے نہیں۔ یہی بات تو ہم کہتے ہیں، مسلمان اس ملک کا دوسرے درجے کا شہری نہیں ہے،
नरेंद्र मोदी का जितना इस मुल्क में हक है उतना ही हक अकबरुद्दीन ओवैसी का भी है। जितना हक माथे पे तिलक लगाने वाले का इस मुल्क पे है उतना ही हक चेहरे पर दाढ़ी पालने वाले और सर पर टोपी पहनने वाले का भी है। उतना ही हक एक सिख का है जो सर पर पगड़ी बांधता है। ये मुल्क सबका है, किसी एक का नहीं। लेकिन ये लोग आज सिर्फ और सिर्फ नफरत के जरिए इस मुल्क को बांटना चाहते हैं। ये नफरत से डराते हैं, हिजाब के नाम पे, अब तो हलाल के नाम पे भी डरा रहे। हद हो गई। अरे आप बताओ, इस मुल्क को हिजाब, हलाल, घर वापसी, लव जिहाद, अजान या बीफ बैन की जरूरत नहीं है। इस मुल्क को जरूरत है तो रोजगार की, इस मुल्क को जरूरत है तो बढ़ते हुए कीमतों को नीचे लाने की, इस मुल्क को जरूरत है तो पेट्रोल और डीजल के कीमतों, गैस के कीमतों को नीचे लाने की, इस मुल्क को जरूरत है तो भूखों को अनाज की, प्यासों को पानी की, तरक्की की, खुशहाली की। लेकिन इनको इस मुल्क की तरक्की से दिलचस्पी नहीं, खुशहाली से दिलचस्पी नहीं, इकोनॉमी मईशत से नहीं, इस मुल्क को ताकतवर बनाने से नहीं, इस मुल्क को आगे बढ़ाने से नहीं। इनको अगर दिलचस्पी है तो क्या बस मुसलमानों को डराओ, धमकाओ, मारो, पीटो, अजान रोको, हिजाब खींच दो, बीफ के नाम पर उनको बाजारों में लिंच करवा दो। डर खौफ के जरिए हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत को खत्म करना चाहते हैं। ये खत्म करना चाहते हैं तो दूसरी तरफ मोहब्बत की दुकान की बात करने वाले आज मुसलमानों की क़यादत को खत्म करना चाहते हैं, मुसलमानों की आवाज को खत्म करना चाहते हैं, मुसलमानों की मताए अजीज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को खत्म करना चाहते हैं। यहां बैठे हमारे बिहार के सदर और मौजूद रुकन असेंबली, ये कांग्रेस ऐसी आवाजें चाहते हैं जो गांधी खानदान की गुलाम बन के रहे। ये वो आवाज चाहते हैं जो सिर्फ इनके इशारे पर उठे और इनके इशारे पर बैठे। मजलिस किसी से डरती है, घबराती नहीं है। अकबर ओवैसी यहां खड़ा रहकर तकरीर कर रहा है, बेबाकी के साथ बोल रहा है तो इसलिए कि मैं गुलाम हूं तो सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मैं गुलाम हूं तो कमली वाले का, मैं खादिम हूं तो इन गरीब मुसलमानों का, मैं खिदमत गुजार हूं तो इस इत्तेहाद का। तलाक़ सलासा पे बिहार के एमपी साहब, नाम असरारुल हक साहब, बेचैन तड़प गए। मैं 2 मिनट तलाक़ सलासा पे तकरीर करूंगा तो क्या ये मोहब्बत के दुकानदारों ने असरार साहब को, आलिम दीन, मुफ्ती, इतने बड़े, क्या उनको पार्लियामेंट में बोलने दिया? नहीं बोल सकते जब तक सोनिया इजाजत न दे दे, नहीं बोल सकते जब तक के राहुल इजाजत न दे दे। अब तो एक नई आई है, नाटू नाटू की बात करती है, मिस वाडेरा इजाजत न दे दे। आप बताओ कि क्या है? यहां बेबाकी के साथ तलाक़ सलासा हो तो आवाज उठती है तो मजलिस की, CA-NRC हो तो आवाज उठती है मजलिस की, मुसलमानों के लिंचिंग का मामला हो आवाज उठती है तो मजलिस की। अरे आप बताओ, अगर ये आवाज खत्म हो जाएगी तो किसका नुकसान? एक तो हमको खत्म करना चाहते हैं और दूसरे हमारी आवाज को। तो आप गौर करो, मैं
आपके साथ साथ तेलंगाना के हर मुसलमान से सवाल कर रहा हूं। निजामाबाद के मुसलमान से सवाल है, आदिलाबाद के मुसलमान से सवाल है, खम्बम के मुसलमान से सवाल है, नलगुंडा के मुसलमान से सवाल है, करीमनगर के मुसलमानों से सवाल है। फिसाद अगर खुदा ना खास्ता होता है, आपके अगर घर खुदा ना खास्ता जलेंगे, आपकी इस्मत लुटेगी, आबरू लुटेगी, खुदा ना खास्ता। ऐसे हालात अगर आए, अल्लाह ना करे ऐसे हालात आए, अगर ऐसे हालात आएंगे तो क्या राहुल बाबा आएंगे या वाड्रा बीबी आएंगे? कौन आएंगे? आप आवाज सबसे पहले क्या कांग्रेस को देंगे या मजलिस और ओवैसी ब्रदर्स को देंगे? वटोली हो तो पहुंचने वाली मजलिस है, मजलिस का सदर है। आदिलाबाद हो तो पहुंचने वाला मजलिस है। अरे आपकी आवाज ऐवान में अगर कोई बुलंद करता है तो वो मजलिस है। क्या मजलिस नहीं है? अकबरुद्दीन ओवैसी को मालूम, इस बात का एहसास है कि चंद्रायन गुट्टे के अवाम वोट दे सकती है तो वोट देते हैं। बहादुरपुरा, चार मीनार, कारवान, मलकपेट, नामपल्ली, आदिलाबाद, करीमनगर, नलगुंडा, सारे तेलंगाना में जहां वोट नहीं दे सकते वो लोग जानेमाज बिछाकर रोजा रहकर अल्लाह की बारगाह में सजदरेज होकर हाथ उठा के हमारी कामयाबी के लिए दुआ करते हैं। हम वोट के भी एहसानमंद हैं, दुआ के भी एहसानमंद, हम सबके एहसानमंद हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी अभी नहीं भूला उस कांग्रेस के मजालिम को, जो मजालिम अकबरुद्दीन ओवैसी के गिरफ्तारी के साथ हुए। मेरे साथ जो हुआ 40 दिन जेल में था, लेकिन क्या मैं भूल गया? यही कांग्रेसी थे जिन्होंने संगारेड्डी में, कोर्ट में नौजवानों के जिस्मों पे लाठियां बरसाई। क्या मैं भूल गया? गांधी दवाखाने पर तुमने मासूम नौजवानों के जिस्म पर लाठियां बरसाई। क्या मैं भूल गया? आदिलाबाद में तुमने लाठियां बरसाई, निजामाबाद में लाठियां बरसाई, निर्मल में बरसाए, मुकदमे डाले। अकबरुद्दीन ओवैसी हर वक्त असेंबली में खड़ा होता है तो उन बरसते हुए लाठियों को याद करता है और तेलंगाना के हर मुसलमान की आवाज बनकर हुकूमत के आंखों में आंखें डालकर उनकी हक की लड़ाई लड़ता है। क्या नहीं लड़े? कोई इनकार करेगा? अरे मेरे पास आदाद और शुमार है। कांग्रेस कहते हैं 2018 से लेकर 23 तक यह है असेंबली का रिकॉर्ड। मुसलमानों के वोट लेने के लिए मुसलमानों के दरवाजों पे दस्तक दे रहे हैं, मुसलमानों की मताए अजीज मंजलिस पर तोहमत लगा रहे, मंजलिस पर इल्जाम लगा रहे और मंजलिस को झूठ कहते हैं, बदनाम करते हैं। कितने सवाल उठाए, कितने सवाल? 5 बरस में मुसलमानों का एक भी सवाल कांग्रेस ने नहीं उठाया, एक भी नहीं। क्या ये ईमानदारी है मुसलमानों के साथ? और फिर मेरे पास आदाद शुमार हैं, कितने घंटे बात करें? कांग्रेस कितने घंटे बात करी? 12 घंटे। इन 5 बरस में कांग्रेस 12 घंटे बात करी। 12 घंटों में क्या 10 मिनट मुसलमानों के लिए बात की तुमने? मजलिस 10 घंटे बात करी और 10 घंटों में 9.5 घंटे तो सिर्फ
آپ کے مسائل تھے, آپ کا حق تھا, آپ کی آواز تھی. اور کیا انہوں نے کیا کیا؟ کچھ نہیں, صرف الزامات, تہمتیں. ارے میں پوچھنا چاہتا ہوں, برے وقت میں درمیان میں کون آتا ہے؟ مجلس آئے گی یا کوئی راہل یا کوئی اور آئیں گے؟ آج کہتے ہیں مجلس یہاں سے کیوں لڑی, وہاں سے کیوں نہیں لڑی, وہاں کیوں گئے, یہاں کیوں نہیں گئے. گئے تو بھی پریشانی, نہیں گئے تو بھی پریشانی. پہلے فیصلہ کر لو, جانا ہے یا نہیں جانا ہے. ہم کو کہتے تھے پرانے پل یا نئے پل کے اس پار کی جماعت. آج مجلس ایک امید ہے, مجلس ایک آس ہے, مجلس ایک طاقت ہے, اور اس طاقت کو وہ ختم کرنا چاہتے. الزام لگاتے ارے یہی وہ کانگریس تھی جس نے بابری مسجد کے شہادت کے بعد مجلس پر ایسے ہی الزام لگائے, ایسے ہی تہمتیں لگائے, لیکن اس کا خمیازہ کس کو بھگتنا پڑا؟ ارے غور کرو, جہاں قیادتیں نہیں ہوتی وہاں پہ بازاروں میں نکلنا ضروری ہو جاتا. سی اے این آر سی کے لیے دلی میں لوگ روڈوں پر بیٹھے تھے, سارے ہندوستان میں لوگ گھروں سے باہر نکلے تھے, لیکن حیدرآباد میں, تلنگانہ میں لوگ روڈ پہ نہیں تھے, خواتین احتجاج پہ نہیں بیٹھے تھے, پولیس کی گولیاں ہمارے نوجوانوں کے سینوں میں نہیں داغی جا رہی تھی, جیلوں میں ہمارے بچوں کو نہیں ڈالا جا رہا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ مجلس تھی, قیادت تھی, اتحاد تھا, اور ہم نے سی اے این آر سی پر ایوان اسمبلی میں مدلل بحث کی, غیر معمولی بحث کی. میرے زندگی کے چند اچھے تقاریروں میں سے وہ ایک تقریر تھی, اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ تلنگانہ اسمبلی میں قرارداد منظور ہوئی کہ سی اے این آر سی کو واپس لے لو. چیف منسٹر نے اٹھ کر کہا, چیف منسٹر نے اٹھ کر کہا کہ کہیں پر بھی سی اے این آر سی ہو جائے مگر تلنگانہ میں نہیں ہوگا. کیا یہ ہماری کامیابی نہیں؟ ان حالات میں شہید مسجدوں کا بننا کیا چھوٹی بات ہے؟ ان حالات میں 27 لاکھ مسلمان بچوں کو تعلیم میں اسکالرشپ, ایم ٹی ایف, آر ٹی ایف یا دوسرے اوورسیز یا ٹمریز کے نام پر ملنا کوئی معمولی بات ہے؟ تلنگانہ میں اردو کو دوسری سرکاری زبان کا موقف ملنا کیا آسان بات ہے؟ پروموشن کے لیے ایک سرکاری عہدیدار اردو میں امتحان لکھ سکتا ہے, کیا یہ معمولی کام ہے؟ کانگریس کے مینیفیسٹو میں اردو کا ذکر نہیں. شاید نہرو کی بات یاد آ گئی کہ کسی قوم کو ختم کرنا ہے تو ان کی زبان کو ختم کرو, اس لیے اردو کا ذکر نہیں. جامع نظامیہ کی تعمیر کیا کارنامہ نہیں؟ عالم, فاضل اور کامل, یہاں پہ بہار کے ایم ایل اے بھی ہیں, مہاراشٹر کے بھی ایم ایل اے ہیں. کیا مہاراشٹر و بہار میں عالم, فاضل اور کامل کو 10ویں 12ویں اور گریجویشن کے مماثل ریکگنیشن ہے؟ نہیں ہے, صرف یہاں پر ہے. یہ کام کروایا, انیس الغربہ کی تعمیر کروائی. پھر بھی لوگ پوچھتے ہیں کیا کیا؟ 25,000 کروڑ کے کام پرانے شہر میں ہوئے, اسرا اویسی میں جنرل وارڈ فری, ڈاکٹر کے چارجز نہیں, بیڈ چارجز نہیں, نرسنگ چارجز نہیں, 3 ٹائم کا کھانا بھی دیتے ہیں جنرل وارڈ کے پیشنٹ کو. اسرا اویسی میں 15,000 بچوں کے مفت تعلیم کا انتظام, نیٹ کی کوچنگ, ایم سیٹ کی کوچنگ, آئی سیٹ کی کوچنگ, ناٹا کی کوچنگ,
आइल्स की कोचिंग, सैट की कोचिंग, 10th की कोचिंग कोई दे रहा है, फिर कहते हैं कि मजलिस ने क्या किया। अरे अहमको, याद रखो, मजलिस की ताकत आपकी ताकत, मजलिस की कमजोरी आपकी कमजोरी। अगर हमारा इत्तेहाद का शिराजा बिखेर जाएगा तो याद रखो इससे हमारा ही नुकसान होगा। लोग आएंगे जाएंगे, इंतखाबात आएंगे जाएंगे, लेकिन इत्तेहाद ये 3 नस्लों में पैदा हुआ। अरे होशमंदी के साथ जोश को लेके चलना, यही कामयाब क़यादत का नाम है। वो अहमक लोग जिनके पास लुटने को कुछ नहीं है तो बहुत बातें करते हैं, अरे हमारे पास तो इस मिल्लत का इतना बड़ा सरमाया है, ये इत्तेहाद है, हम इस इत्तेहाद को इतनी आसानी से लुटने नहीं दे सकते। खुदारा समझो, ये तालीमी इदारे, ये दवाखाने, ये इत्तेहाद, ये दारुस्सलाम रातों रात नहीं बना, हमारी मेहनतों से बना, कोशिशों व काविशों से बना। खुदारा मेरी बात को समझो, हालात की नजाकत को समझो, मुनज्जम हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। लम्हों ने खता की थी तो सदियों ने सदा पाई है। खुदारा समझो, इंसान है, गलतियों का पहाड़ है, गलतियां हुई होंगी, शिकायतें शिकवे जायज हैं, लेकिन याद रखो इख्तिलाफ भी जायज है, लेकिन खिलाफ होना ये जायज नहीं है। हां मैं इंसान हूं, गलतियों का पहाड़ है, गुनाहगार हूं, हां हूं, खताकार हूं, हां हूं, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि मैं तुम्हारा भाई हूं, मैं तुम्हारा अपना हूं, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाला हूं। अकबरुद्दीन ओवैसी, वो खानदान ओवैस, हैदराबाद के मुसलमानों के एहसानों तले दबा है, आपके दुआओं का कर्जदार है। आपकी दुआएं फख्र मिल्लत के साथ थी, सालार के साथ थी, नखीब मिल्लत के साथ है, मेरे साथ है, लेकिन ये कहूंगा कि सबसे ज्यादा दुआओं का कर्जदार है तो वह अकबर ओवैसी है। गोलियां लगी तब भी दुआएं थी, चाकू चले तो दुआएं थी, तलवारें चली तो जभी भी दुआएं थी, वेंटिलेटर पे था तभी भी दुआएं थी, जेल में था तभी भी दुआएं थी, मुकदमे लड़ रहा था तभी भी दुआएं थी। अरे अकबरुद्दीन ओवैसी अपने जिस्म की चमड़ी को निकाल ले, अपनी औलाद के जिस्म की चमड़ी निकाल ले और आपके कदमों के नजर कर दे, तब भी आपकी दुआओं के एहसान का बदला अदा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। छोटी मोटी बातों की परवाह न करो, खुदारा मुनज्जम हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ, वरना हमको आने वाली नस्ल कभी माफ नहीं करेगी। अगर हम मुंतशिर होंगे, बटेंगे, तो याद रख लो और कई गोशाह महल जैसे सूरत हाल पैदा हो जाएगी। अगर मुंतशिर हो जाओगे तो और राजा सिंह पैदा हो जाएंगे। खुदारा हिकमत से काम लो, संजीदगी से काम लो, दूरंदेशी से काम लो, जिसका काम वो जाने। अल्लाह मुंतखब करता है और मुंतखब करने के बाद जिम्मेदारियों को सिखाता है, मजबूरियों को बताता है और मनसब अता करता है। जिस मनसब पे बैरिस्टर साहब बैठे हैं
وہ منصب اللہ کی عطا کی گئی ہے. اس منصب کی ذمہ داریاں وہ بہتر جانتے ہیں, اس منصب کی مجبوریاں وہ بہتر جانتے ہیں. اگر میں کہوں گا کہ میں جانتا ہوں تو میں نہیں جانتا. ڈاکٹر کا کام ڈاکٹر جانتا ہے, وکیل کا کام وکیل جانتا ہے, صنعت کا کام صنعتکار جانتا ہے, عالم دین دین کا کام کرتا ہے. اگر ڈاکٹر وکیل کا کام کرے گا تو بیمار کا علاج بھی صحیح نہیں ہوگا اور موکل کا مقدمہ بھی ہار جائیں گے. یہی ہے خدا را, جس کا کام اس کو کرنے دو, منظم ہو جاؤ, متحد ہو جاؤ. میں بار بار کہہ رہا ہوں, منظم ہو جاؤ, متحد ہو جاؤ. مجلس اتحاد المسلمین جو کہہ رہی ہے اس کو سنو, اس پر عمل کرو. یاد رکھو, ڈرنے یا گھبرانے والوں کا نام مجلس نہیں ہے. آج آئے تھے ایک کانگریس کے سابق صدر, کہتے مجلس آسام سے لڑی, مجلس گوا سے لڑی. ارے عقل ہی نہیں ہے. اس حالت پہ کل کے چائے والے آج کے وزیر اعظم کو شکست دے سکیں گے؟ ارے غور کرو, کیا ہے؟ عقل نہیں ہے. یہ کہتے ہیں آسام لڑے, گوا لڑے, ادھر لڑے, اور ان کی بہن صاحبہ آتی ہیں کہتی ہیں ناٹو ناٹو. نہیں نہیں, میری عمر نہیں ہے. نہیں, ناٹ مائی چوائس. نہیں, بہرحال کیا ہے اس ملک کا, سوچو کہ یہ ہے, ایک طرف یہ ہے, ایک طرف وہ ہے. ارے آج مجلس ہے جو کھل کر جواب دیتی ہے. ان کا جواب اگر کہیں ہے تو حیدرآباد ہے, ان کا جواب ہے تو آپ کا اتحاد ہے. ان کی للکار پر بے باکی سے جواب اگر ہے تو حیدرآباد ہے, آپ ہے, مجلس ہے. خدا را اس آواز کو کمزور ہونے نہ دو, اس آواز کو کمزور ہونے نہ دو. صدر محترم کو سننا ہے, نہیں تو اور بہت بولنا باقی ہے. بولیں گے انشاءاللہ. اسمبلی ختم ہوا, پارلیمنٹ شروع ہوگا. چائے والے پہ بھی بولیں گے, چوکیدار پہ بھی بولیں گے, چوکیدار کے ڈنڈے پہ بھی بولیں گے, چوکیدار کی سیٹی پہ بھی بولیں گے, چائے پر بھی بولیں گے. چائے چائے چائے, کڑک چائے, نرم چائے, چائے کا چلہ, چائے کی پتی, چائے کا پانی, چائے کا دودھ, اس پہ بھی بولیں گے. 30 تاریخ کو پتنگ 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 رہے گی آسمان میں, رہے گی نا پتنگ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. ہندوستان, ہندوستان, ہندوستان. آپ تمام سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا را نکل کے ووٹ ڈالو. کام تو 100% ہے, پولنگ بھی 100%. پتنگ پھلی ہوئی ہے, کنے زبردست ہے, مانجا اچھا ہے, جھکانا ہے اور کھینچنا ہے. السلام علیکم.